آج بھی میں میڈم زاہدہ کے دفتر میں بیٹھی ہوئی تھی جب دو عورتیں دروازے پر آئیں۔ ایک عورت کا پیٹ بڑھا ہوا تھا۔ ظاہر ہے ہمارے کلینک میں حاملہ عورتیں ہی آتی تھیں۔ میں اسے دیکھ کر کھڑی ہو گئی کیونکہ اس کے ساتھ موجود بوڑھی عورت میرے جاننے والی تھی۔ میں اسے کافی عرصے سے جانتی تھی۔ میں نے پہلے بھی اس کے ساتھ کافی سال گزارے تھے۔ یہ ہماری کرایہ دار ہوا کرتی تھی، بیوہ تھی۔ اپنے بیٹے کو بڑی مشکلوں سے اس نے پڑھایا تھا، لیکن آج جب وہ ایک ماڈرن لڑکی کے ساتھ کلینک کے اندر داخل ہوئی تو اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی، کیونکہ وہ لڑکی انتہائی ماڈرن تھی اور اس کی بیٹی تو کسی طور پر نہیں لگتی تھی۔ اس نے بھی مجھے دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ پھر یہ لوگ میرے پاس آئے۔ مجھ سے اس لڑکی نے بڑے ہی نخوت بھرے انداز میں پوچھا، بی بی تمہاری ڈاکٹر کہاں ہیں؟ تم تو شکل سے ہی دائی لگتی ہو۔ اس نے آتے ہی میری بے عزتی کی ہم المزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر زاہدہ اندر اپنے کمرے میں ہیں، وہ کسی مریضہ کو چیک کر رہی ہیں، تھوڑی دیر بعد آپ ان کے پاس جا سکتی ہیں۔ اس نے میری بات پر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر صاحبہ نے نئی مریضہ کو اندر بلایا تو اس کی ساس یعنی کہ میری سہیلی بھی اندر جانے لگی، کیونکہ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ ماڈرن سی لڑکی اس عورت کی بہو ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ اندر جانے لگی، لڑکی نے پلٹ کر مجھے ایک عجیب بات کہی، بولی کہ بی بی یہ میری نوکرانی ہے، اس کو اپنے پاس رکھو، میں تھوڑی دیر کے بعد خود باہر آؤں گی تو میں گھر چلی جاؤں گی۔ اس نے اپنی ساس کو میرے سامنے نوکرانی بول دیا تھا، جبکہ میں 100% یقین سے کہہ سکتی تھی کہ یہ اس کی ساس تھی۔ جانے کے بعد میں نے نگین بیگم سے پوچھا، نگین بیگم کیا یہ تمہاری بہو ہے یا تم واقعی میں اس کی نوکرانی ہو؟ نگین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھوں میں آنسو بھرے مجھ سے کہنے لگی، نازیہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں لوگوں کے گھر میں نوکری کروں گی؟ میں تو ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، بس غربت نے حالات کی چکی میں پسنے پر مجبور کر دیا، ورنہ تو میں کبھی اس طرح کہلانے کے لائق نہیں تھی۔ اور یہ لڑکی یہ میری بہو ہے، لیکن کیا کروں، ماڈرن اتنی ہے کہ اسے میں گوار اور جاہل لگتی ہوں۔ یہ میرا تعارف اپنے کسی بندے سے، کسی جاننے والے سے نہیں کرواتی۔ اس کو لگتا ہے کہ میں باعث شرم ہوں، صرف اس لیے کہ میں اس کی طرح کے ماڈرن کپڑے نہیں پہن سکتی۔ انسان کو دنیا اور دین کا بھی تو خیال رکھنا ہوتا ہے۔ میں اب اس عمر میں نہیں کہ ایسے شوق کپڑے پہن سکوں، نہ ہی مجھے انگریزی آتی ہے، اور اسی وجہ سے میری بہو جب بھی کہیں مجھے ساتھ لے کر جاتی ہے تو لوگوں کو یہی کہتی ہے کہ یہ میری کام والی اور نوکرانی ہے۔ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے نازیہ، لیکن میں کیا کروں؟ اگر مجھے اپنے بیٹے کی پرواہ نہ ہونا تو یقین مانو میں اس عورت کو ایک بھی دن برداشت نہیں کروں گی۔ میرا دل بھی نہیں مانتا کہ میں ایسی کسی لڑکی کے ساتھ رہوں جو مجھے نوکرانی سمجھتی ہو۔ ساس کا درجہ تو ماں کی جگہ پر ہوتا ہے، لیکن یہ لڑکی تو مجھے کچھ سمجھتی ہی نہیں۔ اس کی نظر میں دنیا کی گھٹیا ترین عورت ہوں، اور یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت، پڑھی لکھی ہے۔ تم فکر نہیں کرو، پریشان ہونے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تم اس کو آہستہ آہستہ سمجھاؤ کہ بڑوں کا ادب کیا چیز ہوتی ہے۔ میں کیا سمجھاؤں؟ جب میرے بیٹے نے ہی محبت کی شادی کر لی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں جتنی بھی کوشش کروں گی وہ ضائع جائے گی۔ دفع کرو، جیسا سوچتی ہے سوچتی رہے۔ اچھا ہے کہ میرے کندھے پر زیادہ ذمہ داری کا بوجھ نہیں آئے گا۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ وہ لڑکی کلینک سے باہر نکل آئی۔ کمرے سے باہر آئی تو اس کے تیور بڑے عجیب سے تھے۔ چلو جلدی چلو، ابھی گھر میں کھانا بھی پکانا ہے، تم تو جہاں بیٹھتی ہو گپے مارنے لگ جاتی ہو۔ اس نے اپنی ساس کو انتہائی بدتمیزی سے کہا تھا۔ میرا تو اپنی سہیلی کو یوں ذلیل و رسوا ہوتا دیکھ کر دل دکھ گیا۔ میں نے اس کی بہو سے کہا، بیٹا ذرا میرے پاس آ کر بیٹھو۔ اسے لگا کہ شاید میں کسی ڈاکٹری معاملے کے بارے میں بات کروں گی، لیکن جیسے ہی وہ میرے پاس آئی میں نے اسے سلام دعا کے بعد کہا، میں اس عورت کو جانتی ہوں، یہ ہمارے ساتھ کرایہ دار کے طور پر رہی ہے، اب تو ہم لوگ نئی جگہ پر شفٹ ہو گئے ہیں، لیکن میں اس کے سارے حالات سے واقف ہوں۔ اس کی جوانی میرے ساتھ ہی گزری ہے بیٹی۔ مجھے پتا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو کتنی زیادہ مشقت سے پڑھایا ہے۔ پڑھا لکھا کر جب ماں اپنے بیٹے کی شادی کرتی ہے تو اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ بہو خدمت کرے،
पर तुम तो अपनी सास को नौकरानी कह रही। बेटी बहुत बुरी बात है ये। अगर तुम्हें सास की बददुआ लग गई ना तो तुम कहीं की नहीं रहोगी, ना दुनिया की और ना आखिरत की। बेहतर है कि तुम अपनी सास से माफ़ी मांग लो। ऐसा रवैया रवा न रखो कि उसका दिल दुख जाए। ये एक बेचारी और बेवा औरत है, तुम्हें एहसास करना चाहिए। मेरी बात सुनकर वो लड़की गुस्से से आग बगोला हो गई। बीबी, तुम अपने काम से काम नहीं रख सकती। अगर तुमने आने वाले मरीजों के साथ ऐसी ही ज़ाती मामलात पर बातें करनी होती हैं तो तुम उनके घर चली जाया करो। अगर मैंने तुम्हारी शिकायत लगा दी तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। मैं यहाँ पर पैसा देकर अपना इलाज करवाने के लिए आई हूँ, तुम्हारी बकबक सुनने नहीं आई। मैं तो हैरान थी कि नगीन की बहू कितनी बदतमीज़ और मुँह फट थी। नगीन की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं कहा। सोचा कि जब मैं उसके घर जाऊंगी तो तफसील में बात कर लूंगी। खुशकिस्मती से उसी शाम जब मैं घर पहुंची तो मैंने देखा कि नगीन वहां वॉक के लिए निकली हुई थी। उसके हाथ में टमाटर और प्याज भी थे। उसे देखकर मैं उसकी तरफ गई तो वो भी मेरी तरफ पलटी। कहने लगी कि मैं तो इसी कॉलोनी में रहती हूँ। मैंने कहा मेरा घर भी यहीं है। हम दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे। उसने मुझे अपने घर आने की दावत दी। वो बड़ी परेशान लग रही थी। मैंने कहा मैं ज़रूर तुम्हारे घर आऊँगी। जब तुम्हारा पोता इस दुनिया में आ जाएगा तब मिठाई लेकर आऊँगी। वो कहने लगी कि मेरा पोता कल परसों ही इस दुनिया में आने वाला है, क्योंकि मेरी बहू के आखिरी दिन चल रहे हैं। लेकिन ये सब डॉक्टर की मदद से ही होगा। उसे तो किसी दाई वगैरह पर भरोसा नहीं, वरना यकीन मानो जितना मुझे तुम पर यकीन है उतना किसी डॉक्टर पर भी नहीं है। उसकी बात सुनकर मैं भी परेशान हो गई थी। डॉक्टर जाहिदा अगरचे बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, उसका तजर्बा भी था। इल्म मुझसे ज़्यादा था, लेकिन वो अक्सर मरीजों को बिला वजह दवाइयाँ लिख देती थी। मुझे ये बात पसंद नहीं थी, पर खैर आजकल के लोगों को डॉक्टर पर भरोसा ज़्यादा और दाई पर कम होता है। इसलिए मैंने नाजिया से यही कहा कि तुम अपनी बहू को डॉक्टर जाहिदा के पास लेकर आना, क्योंकि वो उसे अपॉइंटमेंट लेकर जा चुकी है। हम लोग बातें कर ही रहे थे कि नाजिया अपने घर चली गई। अगली सुबह उसने मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक दी। वो बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में लग रही थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो उसके हाथ पांव फूले हुए थे। क्या हुआ है नाजिया? मैंने उससे पूछा तो कहने लगी, मेरी बहू का आखिरी वक्त आ गया है। खुदा के लिए जल्दी घर चलो मेरे, और मेरी बहू को अस्पताल लेकर जाओ। मेरा बेटा दफ्तर चला गया, हमें नहीं पता था कि ये वक्त इतनी जल्दी आ जाएगा, वरना मैं न कोई बंदोबस्त कर लेती। मेरी बहू तो मुझे अपने बारे में कुछ भी नहीं बताती, इसलिए मुझे उसके बारे में एक भी बात नहीं पता। तुम खुदा के लिए मेरे साथ, बेचारी मर जाएगी, दर्द से कराह रही है। मैं उसकी बात सुनकर जल्दी उसके साथ चल पड़ी। मैं सब कुछ भूल भाल गई थी। मुझे उस लड़की का सलूक भी याद नहीं था। याद होता भी तो मैं ऐसे वक्त में कभी भी उसके साथ कोई इज्जत या बॉक्स न रखती। लेकिन जैसे ही मैं अपनी सहेली के घर पहुंची, मैंने उसकी बहू को एक गाड़ी में बिठाया और हम लोग अस्पताल की तरफ रवाना हो गए। नगीन की बहू जिद करने लगी कि मुझे डॉक्टर जाहिदा के पास ही जाना है, इसलिए हम लोग प्राइवेट क्लिनिक में आ गए। हालांकि मेरे ख्याल में ऐसे केस सिर्फ और सिर्फ बड़े अस्पताल में हल किए जाने चाहिए। बहरहाल नगीन की बहू की ख्वाहिश पर मैं उसे क्लिनिक ले आई। डॉक्टर जाहिदा क्लिनिक पर मौजूद थीं। उन्होंने लड़की को दर्द की दवा दे दी, जिसे खाकर उसे थोड़ा होश आया और अब वो बातचीत करने के काबिल हुई थी। लड़की ने फौरन से अपना फ़ोन मांगा और अपनी माँ को कॉल मिलाने लगी। वो अपनी माँ को मुसलसल, ऐसे ही उसकी माँ ने कॉल उठाई। नगीन की बहू अपनी माँ पर भी ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लगी, अम्मी आप कहाँ हैं? मैं कितनी देर से आपको कॉल कर रही हूँ, जल्दी डॉक्टर जाहिदा के क्लिनिक में आए, मेरा वक्त आ गया है। उसने ये कहकर फ़ोन बंद कर दिया। डॉक्टर जाहिदा ऑपरेशन की तैयारी करने लगी। तकरीबन 10 मिनट ही गुजरे थे कि बाहर गाड़ी ने हॉर्न दिया। डॉक्टर जाहिदा के क्लिनिक के बाहर उस लड़की की माँ आ चुकी थी। मैं उसे लेने के लिए बाहर पहुंची तो देखा वो तो बड़ी लश-पश करती एक मॉडर्न औरत थी, जिसकी उम्र 30 साल से ज़्यादा नहीं लगती थी। यानी उसने खुद को इतना बना संवार रखा था कि बुढ़ापे में भी जवान नजर आ रही थी। मैंने उसे अंदर आने का कहा। वो लटकती मटकती अंदर आई, अपनी बेटी के कमरे में फ़ौरन चली गई और साथ ही अपनी बेटी की सास को बड़ी नखुवत से देखते हुए बोली, आप बाहर ही रुकें, मैं सब कुछ देख लूँगी। सास को बाहर छोड़कर ये अंदर चली गई।
میں نے پیچھے نگین سے پوچھا کہ تم نے کیسی بہو لائی؟ آنسو بھر آئے۔ کہنے لگی کہ بس میں تمہیں کیا بتاؤں، میرے بیٹے نے پسند کی شادی کی ہے۔ یہ لڑکی اس نے اپنے آفس سے پسند کی ہے۔ لڑکی عمر میں بھی میرے بیٹے سے 2-3 سال بڑی ہے، لیکن امیر تھی، ماڈرن تھی۔ میرا بیٹا کہتا ہے کہ اس نے میری محبت میں اپنا امیرانہ طرز زندگی چھوڑا ہے، اس لیے میں اس کی قدر کرتا ہوں، لیکن اسے اس بات کی ہرگز پرواہ نہیں کہ اس کی ماں نے اس کے لیے کیا کیا چھوڑا، پوری دنیا ہی چھوڑ دی۔ میرا تو دل کرتا ہے نازیہ کہ اب میں سچ مچ اپنے رب کے پاس چلی جاؤں۔ میرا دل اتنا دکھا ہوا ہے کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ ہر رات میں اپنے شوہر کو یاد کر کے روتی ہوں۔ اگر میرا شوہر زندہ ہوتا تو میں اپنے بیٹے کی محتاج نہ ہوتی۔ میرا دل پوری طرح زخمی ہوا ہے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا بیٹا اتنا ناحلف اور نافرمان نکلے گا۔ نگین کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میں بھی لرز گئی تھی۔ جو بہو اپنی ساس کی آنکھوں میں آنسو لائے اس سے بدقسمت اور بے غیرت ہے۔ میں نے اس کی بہو کو خوب گالیاں دیں، لیکن وہ پھر بھی پریشان تھی اور رو رہی تھی۔ کہنے لگی کہ اس سب سے کچھ نہیں ہوگا، اب جو میرے نصیب میں لکھا تھا وہ ہو کیا ہے، ساری زندگی اسی طرح گزار دوں گی، پتہ نہیں کب یہی افسوس کرتے کرتے اس دنیا سے چلی جاؤں گی۔ کوئی بات نہیں، میرا اللہ میرا مالک ہے، آگے تو مجھے تکلیف نہیں ہوگی۔ جتنے دکھ میں نے اس دنیا میں سہ لیے، میرا رب یقیناً مجھے اس کا اجر دے گا۔ اس کی باتیں سن کر میں خاموش ہو گئی۔ اتنے میں لیبر روم کے اندر کارروائی شروع ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر زاہدہ مریضہ کا آپریشن کرنے شروع ہو گئی تھیں، جبکہ لڑکی کی ماں بڑی بے چینی سے کمرے سے باہر آئی اور ٹہلنے لگی۔ آتے ہی اس نے اپنی بیٹی کی ساس سے بڑے ہی حقارت والے انداز میں کہا، دعا کرو، دعا کرو، میری بیٹی کا آپریشن صحیح سلامت ہو جائے، اس کا بچہ اس دنیا میں آ جائے تو مجھ سے زیادہ خوش کوئی نہیں ہوگا۔ ہاں، میری تو دعائیں ہیں اس کو، نگین نے بڑے دکھی انداز میں کہا تھا۔ دعائیں ہیں اس کو، نگین نے بڑے دکھی انداز میں کہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ عورت بڑی بے چینی سے لیبر روم کے اندر دوبارہ چلی گئی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، جبکہ ڈاکٹر زاہدہ جب باہر آئی تو اس کا چہرہ بھی خاموش اور سپاٹ تھا۔ میں نے اس سے پوچھنے کی کوشش کی، لیکن اس نے مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ ماں اور بیٹی دونوں کے چہرے کے تاثرات دیکھنے والے تھے۔ مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ بچہ جو ابھی ابھی پیدا ہوا ہے وہ کہاں گیا۔ میں انتظار کر کر کے خود اندر کمرے میں چلی گئی۔ لڑکی کی ماں نے ساس کو اندر آنے سے روک دیا، کہنے لگی کہ آپ باہر ہی رکیں۔ میں صفائی کا بہانہ بنا کر اندر چلی گئی، لیکن میں نے دیکھا کہ نو پیدا ہونے والا بچہ کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ ڈاکٹر زاہدہ نے مجھے پوری بات نہیں بتائی تھی۔ لڑکی کی ماں خاموش سامنے اسٹول پر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ لڑکی کا منہ بھی اترا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ خدا نخواستہ بچہ تو خیر ہی، وہ عورت مجھ پر برس پڑی۔ تم تو یہاں صفائی کرنے آئی تھی، لگتا ہے کہ تم نگین کے لیے اس کمرے کی ٹو لینے آئی ہو کہ یہاں کیا ہوا ہے۔ ہاں، میں ٹو لینے نہیں آئی، میرا تو یہ روز کا کام ہے۔ مجھے تم دونوں ماں بیٹی میں کوئی فالتو کی دلچسپی نہیں ہے۔ میں ان کو یہ باتیں سنا کر باہر آ گئی تھی۔ نگین تو ان کے آگے مجبور ہوگی، لیکن میں نہیں تھی۔ میں نے آ کر نگین سے کہا کہ وہ لوگ بچے کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہے، لیکن تم اندر جاؤ گی تو شاید تمہیں بتا دیں۔ ارے مجھے کہاں بتائیں گے، میرا بیٹا بھی ابھی تک نہیں آیا، میرے پاس اس کو رابطہ کرنے کا بھی کوئی طریقہ نہیں ہے، اور دیکھو اس کی بیوی نے بھی اسے فون کر کے نہیں بلایا، جبکہ شوہر کا اس وقت پر موجود ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ تمہارا بیٹا یہاں پر موجود ہونا چاہیے، رکو میں اسے فون کرتی ہوں، تم مجھے اس کا نمبر دو۔ میرے پاس تو نمبر نہیں ہے، نمبر میری بہو کے پاس ہے، تم جا کر اس سے پوچھو۔ میں پھر کمرے میں چلی گئی، ڈھیٹ بن کر، کیونکہ مجھے نگین کا بہت زیادہ خیال تھا۔ اپنی عزت سے بھی زیادہ مجھے نگین کی پرواہ تھی۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، میں نے دیکھا کہ لڑکی نے اپنا بچہ گود میں چھپا رکھا تھا۔ وہ اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کوئی خزانہ ہو، لیکن میں نے جب بات کی تو اس نے فوراً اپنے بچے کو چھپا لیا اور چونک کر میری طرف دیکھا۔ کیا بات ہے دایا، تم بار بار اس کمرے میں کیوں آ رہی ہو؟ ہم لوگوں نے اس کمرے کا کرایہ دیا ہوا ہے، تمہارا کوئی کام نہیں بنتا یہاں پر۔ میں اس لیے آئی ہوں کہ مجھے نگین نے بھیجا ہے۔ ہاں، مجھے اچھی طرح معلوم ہے تم اس کی چمچی ہو۔ کیا کہنے کے لیے بھیجا ہے؟ اس بڑھیا کو آرام نہیں آتا؟ یہ لڑکی ابھی بھی باز نہیں آئی تھی۔ مجھے تمہارے شوہر کا نمبر چاہیے، اس کو ابھی یہاں ہونا چاہیے۔ وہ میرا شوہر ہے، تمہارا نہیں۔ وہ لڑکی پٹ پٹ بولتی جا رہی تھی۔
مجھے جب اسے بلانا ہوگا تو میں خود فون کر لوں گی۔ تمہیں بار بار آ کر مجھے ڈسٹرب کرنے کی ضرورت نہیں، میں پہلے ہی بہت کیوں بھائی، کیوں پریشان ہو؟ ہمیں تو بتاؤ، ہم یہاں تمہارے مسئلے حل کرنے کے لیے ہی کھڑے ہیں۔ میں نے کہا نا، مجھے تمہاری کسی مدد یا نصیحت کی ضرورت نہیں، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں حیران تھی کہ کتنی بدتمیز، بدلحاظ اور بے مروت عورت تھی جس کو اس بات کا احساس نہیں تھا کہ میں یہاں پر اس کے لیے کھڑی ہوں۔ میں چپ چاپ باہر آ گئی اور آ کر نگین کو بتایا کہ تمہاری بہو کے تیور بہت ہی بگڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں اسے کیا پریشانی ہے کہ کھانے کو دوڑ رہی ہے۔ شام تک ڈسچارج ہو کر وہ یہاں سے چلی جائے گی، تمہارا بیٹا بھی گھر آ جائے گا، تو پھر باقی معاملات دیکھ لینا۔ چلو صحیح ہے، مجھے تو ویسے بھی یہ کچھ نہیں سمجھتی، اللہ کرے کہ میرے بیٹے سے اپنے دکھ درد، اپنی ساری تکلیفیں بانٹ لے تاکہ میری فکر اور پریشانی بھی کم ہو۔ اتنا کہہ کر نگین تو اپنے گھر چلی گئی، لیکن میں یہ سوچنے لگی کہ آخر اس لڑکے کے بیٹے یا بچے میں جو بھی پیدا ہوا، ایسا کیا مسئلہ تھا کہ وہ اسے ہم سے بھی کم از کم اسے اپنی ساس اور اپنی ڈاکٹر کو تو اس بچے کے بارے میں بتانا چاہیے تھا۔ میرے پاس ڈاکٹر زاہدہ کے گھر کا نمبر نہیں تھا، صرف آفس کا نمبر تھا، اس لیے میں ان سے بھی پوچھ نہیں سکی۔ نگین کے ساتھ میں بھی گھر چلی آئی۔ میں نے سوچا شام کو جا کر نگین کے گھر میں پتہ کروں گی کہ اس کے پوتے کی صحت کیسی ہے۔ شام ہوئی تو میں نے سوچا کہ خالی ہاتھ گھر جانے کی بجائے مٹھائی کا ایک ڈبہ بھی لیتی چلوں، آخر کو اس کے گھر میں ایک خوشی کی خبر آئی ہے، مجھے اس کے ساتھ جانا چاہیے۔ میں نے ایک قریبی بیکری سے 1 کلو تازہ مٹھائی لی اور نگین کے گھر کی جانب چل پڑی۔ گھر کے دروازے پر دستک دیتے ہی نگین نے یوں دروازہ کھولا جیسے وہ میرے انتظار میں بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک بھر آئی۔ شکر ہے تم آ گئی ہو، میری بہو ابھی تک اپنے کمرے میں ہی ہے، میں اس کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ ارے کوئی بات نہیں، میں آ گئی ہوں، میں اسے تسلی بھی دوں گی، اور اگر میری کسی مدد کی ضرورت ہوئی تو بھی میں حاضر ہوں۔ اتنا کہہ کر میں اندر آئی، لیکن جیسے ہی میں اس کی بہو کے کمرے میں داخل ہوئی، اس نے پھر سے اپنے بیٹے کو چھپا لیا۔ لگتا تھا جیسے وہ اسے سب سے چھپا رہی ہو، پوری دنیا کو دکھانا بھی نہیں چاہتی۔ میں حیران تھی کہ اب تو اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بچے کی پیدائش کو 10-12 گھنٹے گزر چکے تھے۔ اتنے میں گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ نگین نے جا کر دروازہ کھولا تو اس کا بیٹا گھر آ گیا تھا۔ نگین نے بیٹے کا ماتھا چوم کر اسے پوتے کی خوشخبری سنائی۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، کہنے لگا کہ امی، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں کب سے اس دن کا انتظار کر رہا تھا، آپ نے تو کہا تھا ہفتے بعد کی تاریخ ہے، پھر یہ سب اچانک کیسے ہو گیا؟ وہ یہ سب کہتا اندر آیا، میں نے بھی اسے مبارکباد دی۔ وہ مجھ سے 2-4 باتیں کر کے بڑا پریشان اور الجھا ہوا لگ رہا تھا اور بے چین بھی لگ رہا تھا۔ بولا کہ دایا، آپ ناراض مت ہونا، لیکن ابھی مجھے اپنی بیوی کے پاس جانا ہے۔ میں نے کیوں ناراض ہونا ہے بیٹے، بھلا یہ تو تمہاری خوشی کا دن ہے، جاؤ اسے مبارکباد دو اور اپنی خوشیاں مناؤ، بلکہ میں بھی تمہارے ساتھ ہی چلتی ہوں اگر تمہیں برا نہ لگے۔ ہاں ہاں، آپ بھی آ جائیں، کیوں نہیں؟ اتنا کہہ کر میں اور وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے، لیکن اس لڑکے کی بیوی کا منہ اس طرح بنا ہوا تھا جیسے کہ اس نے بچے کو نہیں بلکہ کسی اور مخلوق کا جنم دیا ہو۔ تم لوگ کیا بار بار بچہ دیکھنے کمرے میں آ جاتے ہو؟ آپ بھی یہاں سے چلے جائیں، یہ میرا بچہ ہے، اسے 9 ماہ میں نے اپنے پیٹ میں رکھ کر جنم دیا ہے، میں جسے چاہوں گی دکھاؤں گی اور جسے نہیں چاہوں گی نہیں دکھاؤں گی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ خوشی کا موقع ہے، لاؤ میرے بیٹے کا چہرہ دکھاؤ مجھے، میں بہت بے چین ہوں۔ ایسے مت کرو، مجھے مت تڑپاؤ۔ اتنا کہہ کر اس کے شوہر نے ہاتھ آگے بڑھایا تو لڑکی نے اس کا ہاتھ جھڑک دیا اور غصے سے بولی، میں نے کہا نا وہ نہیں دکھاؤں گی، یہ صرف میرا بیٹا ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنے بچے کو بازوں میں چھپا لیا، جبکہ وہ لڑکا ہکا بکا اسے دیکھنے لگا۔ نگین بھی حیران پریشان تھی۔ بیٹی، ہم اپنا پوتا دیکھ کر رہیں گے، تم ہمیں اسے دیکھنے سے روک نہیں سکتی، ہمارا حق ہے اسے دیکھنا۔ یہ کہہ کر نگین بھی آگے بڑھی، مگر اس لڑکی نے تو بڑی ہی بے مروتی سے اس کا ہاتھ دوبارہ پیچھے جھڑک دیا تھا۔ لیکن اب دونوں ماں بیٹا بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ لڑکے نے کسی طرح اپنی بیوی کے ہاتھ سے بچہ چھین لیا اور اس پر نظر پڑتے ہی اس کے چہرے سے بھی ہوائیاں اڑ گئیں، جبکہ لڑکی کا چہرہ شرم سے جھکا ہوا تھا۔ یا اللہ، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اتنا کہہ کر وہ لڑکا نیچے زمین پر بیٹھ گیا، جبکہ لڑکی کی آنکھوں سے بھی ٹوٹے ہوئے آنسو گرنے لگے۔
लगता था जैसे वो कब से अपने आंसुओं को रोक कर बैठी है। नगीन भी आगे बढ़ी, उसने भी बच्चे को देखा। सबके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी गई थी। मैंने भी बच्चे को देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे उस वक्त नगीन का चेहरा याद आ गया जो कि बालों से भरा होता था। नगीन ने मुझे कल परसों ही बताया था कि उसकी बहू हर वक्त उसे यही कहती है कि अम्मा तुम्हारे मुंह पर दाढ़ी है, मैं तुम्हें अपनी दोस्तों से नहीं मिलवा सकती, तुम बहुत ही गंवार लगती हो, तुमने कभी अपने चेहरे की भी सफाई नहीं की, तुम जैसी गंदी गंवार औरत को मैं अपनी दोस्तों से नहीं मिलवा सकती और नहीं बता सकती कि ये मेरी सास है, ये मेरे शौहर की माँ है। जबकि अब पैदा होने वाले बच्चे के न सिर्फ चेहरे बल्कि जिस्म पर लंबे लंबे बाल थे जो कि काले और घने थे। ये देखकर नगीन को अपनी सास से की हुई बदकलामी याद आई थी, लेकिन अब इस बात का कोई फायदा नहीं था क्योंकि अल्लाह का अजाब उसे इस सूरत में मिल चुका था। मुझे तो इतनी परेशानी आज से पहले नहीं हुई, लेकिन ये सब देखकर एक बात मैं समझ गई थी कि मजलूम औरत की बद्दुआ जरूर लगती है, मजलूम औरत की बद्दुआ जरूर लगती है। सो कभी भी किसी ऐसी बेबस बेवा औरत का दिल नहीं दुखाना चाहिए जिसकी बद्दुआ अर्श को भी हिला दे।